لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 49 اور 50 کا مختصر خلاصہ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجزیہ نفس کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں سے جتنی بھی آیتیں آئیں گی تمام آیتوں میں بنو اسرائیل کی واقعات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا اور ان نعمتوں کے ساتھ بنو اسرائیل نے کیا کیا تھا، اللہ کی ناشکری کی تھی، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلائیں گے، اس طرح کہ وہ اللہ رب العزت بنو اسرائیل کو ان کے جرم کا اقرار کرائیں گے ایک ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ اے بنو اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو اس وقت کو جب تم کو میں نے آل فرعون سے نجات عطا کی، یسومونکم سوء العذاب، جبکہ اس نے تمہیں ایک بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا رکھا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرعون نے بنو اسرائیل پر جو ظلم و زیادتی کی تھی، ان ظلم و زیادتی کو بنو اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب فرعون نے تم پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفاقت میں تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات بخشی تھی، اور آگے جو فرمایا کہ تم ایک بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، یعنی فرعون نے تمہیں ایک بہت ہی بڑی اور خطرناک عذاب میں، تکلیف میں تمہیں مبتلا رکھا تھا۔ اصل میں یہ عذاب کیا ہے؟ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں وہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلا، اور وہ آگ مصر میں پہنچی اور مصر کے اندر قبطیوں کے گھروں میں داخل ہو گئی، اور جو بنو اسرائیل تھے ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی۔ فرعون کا تعلق قبطیوں سے تھا، اور بنو اسرائیل کا تعلق یعنی یعقوب علیہ السلام کے آل و اولاد۔ تو اس خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ آگ بیت المقدس سے اٹھا اور مصر کے اندر قبطیوں کے گھروں میں داخل ہو گئی اور بنو اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کی تخت و تاراج کو ختم کر دے گا، اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس کی حکومت زوال پذیر ہو جائے گی۔
یا پھر اس کی تعبیر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون کو قصہ گو لوگوں نے بتایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ انتظار میں ہیں کہ اس کے یہاں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. یا پھر یوں کہا جاتا ہے جیسا کہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، سب سے ایسے تو مکی صورتوں میں مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ سورہ شعراء کے اندر بیان کیا ہے. تو وہاں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کو اس کے جادوگروں نے، جو بھوشیانی جسے بولتے ہیں، جادوگروں نے بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تم سے چھین کر تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دیں گے. تو فرعون نے اس وقت یہ عہد کر لیا کہ بنو اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے. اس لیے وہ کیا جو عذاب کی جو باتیں کہی گئی ہے، یسومونکم سوء العذاب، تو یہی عذاب تھا، یہ سختی تھی، یہ تکلیفیں تھیں کہ بنو اسرائیل کی بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتے، فرعون قتل کر دیتے تھے. یہاں تک کہ پیٹ کو دبا دبا کر بھی دیکھا جاتا تھا، اور پیٹ کے جو بچے ہوتے تھے اس کو بھی مار دیا جاتا تھا. اور جو بچے پیدا ہوتے تھے، اگر بیٹا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، اور بیٹیاں ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ بیٹیوں کو بڑے ہونے کے بعد عورتوں کو یہ فرعون اور آل فرعون لونڈی بناتے تھے، اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، انہیں رذیل کاموں میں استعمال کرتے تھے عورتوں کو. تو یہ عذاب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم یعنی بنو اسرائیل کو یاد دلایا کہ اتنی بڑی سزا میں تم مبتلا تھے، اللہ نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان سزا کو ختم کری اور تم کو نجات بخشی فرعون اور آل فرعون سے. یہ اس کے تعلق سے جو واقعات ہے یقیناً میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ بتانے کا وقت نہیں ہے. تو اس کے تعلق سے جو واقعہ بہت بڑی واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سارے معاملات کے بعد بھی پیدا ہوئے، پھر فرعون کے گھر ہی میں پلے بڑھے، پھر وہاں سے پھر مدین کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے پھر لوٹ کر آتے ہیں، پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور فرعون کی پستی ہوتی ہے، ان کی زوال ہوتی ہے، اور پھر فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور اے آل یعقوب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ نکالا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا، اور تمہیں نجات بخشی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم یہ سارے چیز دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی نجات سے، فرعون کی ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو جو نجات بخشی تھی، وہ اس طرح سے کہ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کی لوگوں کو لے کر نکل پڑے. جب نکل پڑے تو آگے سمندر تھا. یہ سمندر مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں کہ یہ سمندر دریائے نیل تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر بحر کلزوم ہی کے اندر ایک بحر عقبہ ہے، خلیج عقبہ، جو مشرق کی جانب سے ہے یعنی پورب کی جانب جاتی ہے، اور ایک ہے سوئز، خلیج سوئز. تو مفسرین کا زیادہ رجحان اس بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم کو لے کر گئے تھے تو یہ دریائے نیل سے نہیں، کیونکہ دریائے نیل مصر کے اندر ہوتا ہے، مصر کے اندر ہے، وہ کسی سرحد سے نہیں لگتا ہے. اور جو سوئز ہے بحر کلزوم، یہ کسی سرحد سے لگا ہوا ہے. تو یہ جو بحر کلزوم ہے یہاں سے دو دریا نکلتا ہے، ایک مین دریا ہے بحر کلزوم، اور یہاں سے پھٹ کر ایک مشرق کی طرف چلا جا رہا ہے ایک دریا جس کو ہم بحر عقبہ کہتے ہیں، اور ایک جاتا ہے یہ سوئز کی طرف جو مغرب کی طرف ہے، سوئز جس کا نام ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ دریا جو ہے دریائے سوئز،
یہ کسی ایک سرحد سے لگتا ہے بارڈر کے طور پر. تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے. اور زیادہ صحیح بات اس لیے اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور 40 دن جو ٹھہرے تھے اور وہاں پہ تورات بھی نازل کی گئی تھی، تو کوہ طور اور یہ جو سوئز ہے مقابل ہے، ایک ہی طرف ہے. تو گویا زیادہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سوئز سے نکلے تھے. اور کیسے ہوا تھا؟ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ان کے ذہن پہ کچھ نہیں رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھا، عصا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے لاٹھی کو سمندر میں مارو. تو سمندر میں جب مارا گیا تو اس سے 12 راستہ نکلے. 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بنے تھے، تو 12 راستہ نکلے اور اس سمندر کے بیچ سے 12 قبیلے 12 راستے سے نکل پڑے. وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ پانی پر جب مارا گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے، پانی الگ نہیں ہو سکتا. آپ پانی بہہ رہا ہے اس کے بیچ سے ایک راستہ ہو جائے گا، یا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی مارا تو پانی پھٹ کے الگ الگ ہو گیا، راستہ بیچ میں راستہ بن گیا. ایک چٹان کی طرح دو طرف ہو گئے اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور بیچ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو لے کر نکل پڑے. جب اس سمندر کے لاسٹ میں پہنچے، آخر میں پہنچے، فرعون بھی اس کی تعقیب کے لیے پہنچ گئے تھے. سوچے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے تو ہم بھی نکل پڑیں گے. انہوں نے جب اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوئے، اللہ کا حکم ہوا اور وہ جو سمندر کی پانی تھی آپس میں مل گیا، اور جس کی بنا پہ سمندر میں فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سارے کے سارے غرق ہو گیا. وہی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات عطا فرمایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ ساری باتیں تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے ذریعے سے انہیں دکھایا یہ چیزیں تاکہ ان کو سکون ہو جائے، ان کے دل کو تسکین مل جائے کہ جس نے اتنا ظلم و زیادتی کی تھی اللہ نے آج اس کا فیصلہ کر دیا. بہرحال اتنا ہی رہنے دیجئے، آگے انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.